بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کی سیکیورٹی اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، نتن یاہو نے دی وارننگ، کہا ہوسٹیجز کو چھوڑنے تک جنگ بندی نہیں ہوگی۔ غزہ پر اندھا دھند بمباری جاری، اسرائیلی فوج نے حماس آؤٹ پوسٹ اور حزب اللہ نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کا کیا دعویٰ۔ غزہ بچوں کا قبرستان بن رہا ہے، فوری جنگ روکی جائے، یو این چیف اینٹونیو گوٹریس کا مطالبہ، سیکیورٹی کونسل کا ایک اور سیشن ناکام۔ رفح کراسنگ سے مزید امدادی ٹرکس پہنچے، ریڈ کریسنٹ نے کہا 16 ہاسپٹلز میں فیول ختم، غزہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ کملا ہیرس نے کی یو اے ای اور بحرین کے لیڈرز سے بات چیت، غزہ جنگ کی صورتحال پر غور، سعودی ایران فارن منسٹرز نے کیا او آئی سی میٹنگ بلانے سے اتفاق۔ عراق کے اربل میں امریکی اڈے کے قریب 3 ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ اسرائیل نے نیوکلیئر ہتھیار رکھنے کا اقرار کیا، عالمی انسپیکٹرز کو بھیجا جائے، رشیا اور ایران نے کیا مطالبہ۔ چھتیس گڑھ کے 20 اور میزورم کی 40 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے، نکسلائٹ سے متاثرہ علاقوں میں ووٹنگ پرامن۔ ریزرویشن کی حد بڑھا کر 65% کر دی جائے، نتیش کمار کی تجویز، کاسٹ سروے کی تفصیلات پیش۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل غزہ پر اندھا دھند بمباری جاری رکھے ہوئے ہے اور زمینی لڑائی بھی چل رہی ہے۔ غزہ کے کئی علاقے ملبے کے ڈھیر میں بدل چکے ہیں اور لوگ دھماکوں کے بعد گرنے والی عمارتوں کے ملبے میں اپنے پیاروں کو کھوج رہے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ رفح اور خان یونس میں اسرائیل کے تازہ ہوائی حملوں میں کم سے کم 23 لوگ جاں بحق ہوئے۔ اس کے علاوہ نارتھ غزہ میں ایک جرنلسٹ 42 رشتہ داروں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے وارننگ دی کہ غزہ کے لوگ ساؤتھ کی طرف چلے جائیں۔ غزہ میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ غزہ کے صحت عہدیداروں نے کہا کہ مرنے والوں میں 4,100 سے زیادہ بچے ہیں۔ اسرائیل نے کل رات زمین، ہوا، سمندر سے حملے کیے۔ بتایا جاتا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے کل رات سب سے تیز حملے کیے گئے۔ يلا طلعوا. ولد مشروع. لا اله الا الله، الله يجبر عنا. لا اله الا الله. لا الله لا الله يا الله يا الله طلعوه. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے غزہ سٹی میں حماس کے ایک آؤٹ پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔
غازہ سٹی کے قریب کئی یہودی بستیوں میں سائرن کی آوازیں بھی گونجتی رہیں. ان میں مینتھن، تیلیمی ایلیا، ایمیز، ویمیزان، زہار اور احد جیسے علاقے شامل ہیں. نقصانات کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. مغربی کنارے میں بھی تناؤ جاری ہے. اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں ایک فلسطینی ہلاک ہو گیا. اس دوران یروشلم میں چاقو سے حملے کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں اسرائیلیوں کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوج نے بتایا کہ غازہ سٹی کے قریب ایک آؤٹ پوسٹ پر قبضہ کیا گیا ہے جہاں پر اینٹی ٹینک لانچرز، میزائلز اور دوسرے ہتھیار بھی پائے گئے. اسرائیلی فوج نے بتایا کہ اس کے جنگی ہوائی جہازوں نے 10 حماس ارکان کے ایک سیل کو نشانہ بنایا. مغربی کنارے میں قلندیہ چیک پوائنٹ پر اسرائیلی فورسز نے ایک فلسطینی عورت کو گولی مار کر زخمی کر دیا. اسرائیل میں مرنے والوں کی یاد میں سوگ کا دن منایا گیا. 7 اکتوبر کے حملوں میں مرنے والوں کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی منائی گئی. ان حملوں میں 1400 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے تھے اور 240 سے زیادہ اسرائیلیوں کو پکڑا گیا تھا. زمینی لڑائی کے دوران پچھلے کچھ دنوں میں 30 سے زیادہ اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں. اس دوران یونائیٹڈ نیشنز کے چیف نے وارننگ دی ہے کہ غازہ بچوں کا قبرستان بنتا جا رہا ہے. اسرائیلی فوج نے جنین ریفیوجی کیمپ پر حملہ بول دیا. جب سے غازہ جنگ شروع ہوئی ہے مغربی کنارے سے بھی ایسی خبریں مل رہی ہیں جہاں پر روز جھڑپیں ہو رہی ہیں. ان جھڑپوں میں اب تک 160 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں. ہاسپٹلز پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں. النصر میڈیکل کمپلیکس اسرائیلی میزائلوں کی زد میں آیا. وزارت صحت نے بتایا کہ ان حملوں میں کم سے کم 8 فلسطینی ہلاک ہوئے. اس کمپلیکس میں ایک چلڈرنز ہاسپٹل بھی تھا. اس دوران الشفا ہاسپٹل سے 4 ایمبولینس گاڑیاں رفح کراسنگ پہنچی جن میں زخمی ہیں. اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. اسرائیلی فوج IDF نے کہا کہ اس نے اس حملے کے ذریعے اینٹی ٹینک میزائل حملے کو ناکام بنایا. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ موجودہ لڑائی ختم ہونے کے بعد اسرائیل غازہ کی سیکیورٹی لمبے عرصے تک اپنے ہاتھ میں رکھے گا. نیتن یاہو نے کہا کہ یہ ایک بہت سخت آپریشن ہوگا. نیتن یاہو نے اس سوال کو ٹال دیا کہ کیا ان کے اور بائیڈن کے درمیان جنگ کے بارے میں کوئی سمجھوتا ہو رہا ہے. ایران اور حزب اللہ کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال پر نیتن یاہو نے کہا کہ میرے خیال میں یہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر وہ لوگ بڑے پیمانے پر جنگ میں شامل ہوں گے تو جواب بھی بہت طاقتور ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ وہ غلطی نہیں کریں گے. UN سیکیورٹی کونسل کا ایک سیشن ایک بار پھر اتفاق رائے پر پہنچنے میں ناکام ہو گیا. ایک قرارداد پیش کی گئی جس کا مقصد لڑائی روکنا تھا. امریکہ کے ایک سفارتکار نے کہا کہ اس مرحلے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے کہا کہ غازہ میں اسرائیل حد سے زیادہ طاقت کا استعمال کر رہا ہے. لوگوں کو مدد پہنچانے سے روکا جا رہا ہے، انہیں ہلاک کیا جا رہا ہے، گھروں پر بمباری کی جا رہی ہے. یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل نے جنگ روکنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پوری آبادی کو ہوسٹیج بنا کر رکھا گیا ہے. UN چیف نے کہا کہ غازہ کی ناکہ بندی ہے، اس پر حملے ہو رہے ہیں، ضروری سامان نہیں پہنچایا جا رہا ہے، گھروں، شیلٹر ہومز، ہاسپٹلز، عبادت گاہوں پر بمباری ہو رہی ہے. یہ ناقابل قبول ہے، ہمیں فوری سیز فائر کرنا چاہیے. 30 دن ہو چکے، اب بہت ہو چکا، یہ سلسلہ رکنا چاہیے. اس بیان پر دستخط کرنے والوں میں UN ہائی کمشنر انسانی حقوق وولکر ٹرک، WHO چیف ٹیڈرس ایڈنوم اور امدادی ادارے کے چیف مارٹن گریفس شامل ہیں. فلسطین ریڈ کریسنٹ نے کہا ہے کہ رفح کراسنگ کے ذریعے پیر کو مزید امدادی ٹرکس غازہ پہنچے. ایکس پر ایک پوسٹ میں ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ ایجپٹ سے 93 ٹرکس غازہ کراسنگ پار کر کے غازہ پہنچے. ان ٹرکس میں کھانا، دوائیں اور میڈیکل سامان کے علاوہ دوسری راحت کی چیزیں ہیں. 21 اکتوبر کے بعد سے اب تک جملہ 569 ٹرکس رفح کراسنگ پار کر کے غازہ پہنچے ہیں، لیکن اسرائیل فیول لے جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. 7 اکتوبر کو لڑائی شروع ہونے کے بعد سے پہلے یعنی 7 اکتوبر سے پہلے روزانہ 750 سے 850 ٹرکس غازہ پہنچتے تھے. غازہ کے 23 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار بڑی حد تک عالمی مدد پر ہے کیونکہ غازہ 2007 سے ناکہ بندی کا شکار ہے. فلسطین ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ غازہ ایک غیر معمولی انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے اکیلا پڑ گیا ہے اور اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے. ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ غازہ کے 16 ہاسپٹلز میں سہولتیں ختم ہو چکی ہیں، دوسرے ہاسپٹلز میں بھی فیول ختم ہوتا جا رہا ہے. ریڈ کریسنٹ کے ترجمان نے بتایا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ غازہ میں انسانی مدد بلا روک ٹوک پہنچائے جس میں فیول بھی شامل ہے. ریڈ کریسنٹ کی طرف سے القدس ہاسپٹل چلایا جاتا ہے. دواؤں اور فیول کی قلت کے باوجود ہاسپٹل کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے مڈل ایسٹ دورے کے دوران اپنے مقصد آگے بڑھائے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے اسرائیل، جارڈن، ترکی وغیرہ کا دورہ کیا تھا اور اسرائیل اور عرب لیڈرز سے ملاقاتیں کی تھیں۔ انہوں نے انسانی بنیادوں پر وقفے پر زور دیا تھا لیکن جنگ بندی کی مخالفت کی تھی۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو نے جنگ کے بعد غزہ کی سیکیورٹی ذمہ داری لمبے عرصے تک حاصل کرنے کی بات کہی ہے۔ اے بی سی چینل کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل غیر معینہ مدت یعنی انڈیفینیٹلی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال لے گا۔ ایسی ذمہ داریاں نہ لینے کی وجہ سے ہی حماس اس سطح پر ابھری ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں اس وقت تک سیز فائر نہیں ہوگا جب تک ہمارے ہوسٹیجز کو چھوڑا نہیں جاتا۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل ہاسپٹلز پر جنونی حملے کر رہا ہے۔ وزارت کے ترجمان اشرف القدرہ نے کہا کہ نصر میڈیکل کمپلیکس پر حملہ اس کی ایک مثال ہے۔ اتوار کو یہ حملہ کیا گیا تھا۔ بیلجیم کی وزیر عالمی تعاون کیرولائن جینس نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کر رہا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل بے قصور سویلینز کو سزا دے رہا ہے اور اصولوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں مرنے والے جرنلسٹوں کی تعداد بڑھ کر 48 ہو گئی ہے۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ یحییٰ ابو مانی نامی جرنلسٹ غزہ سٹی پر بمباری میں جاں بحق ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی جنگ شروع ہونے کے بعد سے مرنے والے جرنلسٹوں کی تعداد بڑھ کر 48 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے لاس اینجلیس میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کے دوران ایک یہودی پر حملہ کیا گیا جس کی بعد میں موت ہو گئی۔ 69 سالہ شخص کی پہچان پال کلر کی حیثیت سے کی گئی جس کے سر پر حملہ کیا گیا تھا۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے یو اے ای کے صدر محمد بن زائد اور بحرین کے وزیر اعظم سلمان بن حماد سے ٹیلی فون پر غزہ کی صورتحال اور حماس اسرائیل جنگ کے بارے میں بات چیت کی۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب بائیڈن حکومت مڈل ایسٹ میں کافی ایکٹیو رول ادا کرنا چاہتی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کنفرم کیا کہ کملا ہیرس نے امارات اور بحرین کے لیڈر سے بات چیت کی ہے۔ دونوں لیڈر سے بات چیت میں انہوں نے غزہ کی انسانی مدد، سویلینز کی حفاظت پر زور دیا اور فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دو ریاستی حل کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ ایک خبر میں کہا گیا کہ یو اے ای غزہ میں 150 بیڈ والے ایک ہاسپٹل کی تیاری کر رہا ہے۔ یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ 2020 میں تعلقات قائم کیے تھے۔ جنگ کے خلاف کئی ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ گریس میں کئی لوگ سڑکوں پر جمع ہوئے اور اسرائیل کی فوجی مدد کی مخالفت کی احتجاجی نعرے لگا رہے تھے کہ قاتلوں کی مدد نہ کی جائے۔ زیادہ تر احتجاجیوں کا تعلق لیفٹ ونگ سے تھا۔ عراق کے اربل ایئرپورٹ کے قریب 3 ڈرونز کو مار گرایا گیا جہاں پر امریکی فوجیں تعینات ہیں۔ 2 الگ الگ حملوں میں ان ہوائی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کردستان علاقے کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ جب سے غزہ جنگ شروع ہوئی ہے عراق اور سیریا میں امریکی اڈوں پر کئی حملے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ایران کی مدد رکھنے والی تنظیموں کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ ایک ایسے وقت جب جنگ کا 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے اور غزہ میں 10,000 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے، یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق ادارے کے عہدیدار مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہے ہیں۔ وولکر ٹرک قاہرہ پہنچے۔ وہ رفح کراسنگ جائیں گے جہاں سے غزہ کی سرحد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جارڈن کی دارالحکومت عمان کا بھی دورہ کریں گے۔ دورے کے موقع پر ٹرک نے ایک بیان میں کہا کہ قتل عام اور تباہی کا 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ انسانی حقوق کا احترام ہونا چاہیے۔ کئی ملکوں سے احتجاج کی خبریں مل رہی ہیں۔ پاکستان کے اسلام آباد میں غزہ کے عوام کی تائید میں زبردست ریلی نکالی گئی۔ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے۔ رشیا نے اسرائیل کے ایک وزیر کی طرف سے غزہ میں نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی پر سخت ری ایکشن دیا ہے۔ اس وزیر کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ رشین وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر کے بیان سے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا کے حوالے سے سرکاری نیوز ایجنسی نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ بات مانی ہے کہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ زخارووا نے کہا کہ یو این نیوکلیئر ادارے کے عہدیداروں کو فوری اسرائیل جانا چاہیے اور اسرائیل میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسرائیل برسرعام یہ بات نہیں مانتا کہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، حالانکہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اسرائیل کے پاس تقریباً 90 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں۔ اسرائیل ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے NPT سمجھوتے پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے UN سیکیورٹی کونسل اور یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیئر ادارے IAEA سے کہا ہے کہ وہ اس ظالمانہ اور نسل پرست حکومت کو نیوکلیئر ہتھیار رکھنے سے روکے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکیوں نے ایران کو ایک پیغام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ وہ سیز فائر چاہتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی طرف سے اس دعوے کو رد کر دیا کہ وہ جنگ بندی میں دلچسپی یا جنگ بندی کے لیے ایکٹیو نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایرانی عہدیدار نے ایکس پر لکھا کہ امریکہ کئی دنوں سے انسانی سیز فائر کی بات کر رہا ہے۔ اسلامک ریلیف تنظیم نے انٹرنیشنل کمیونٹی پر الزام لگایا ہے کہ وہ غزہ میں ہلاکتیں روکنے اور سیز فائر کرانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ تنظیم نے کہا کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اب تک جنگ میں 10,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اسلامک ریلیف نے کہا کہ حالیہ دنوں میں ہم نے ریفیوجی کیمپس، سکولز، ایمبولینس گاڑیوں پر حملوں کو دیکھا ہے۔ عالمی قانون اور اصولوں کو روندا جا رہا ہے۔ ایک انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے جس سے امدادی ایجنسیاں دوچار ہیں۔ اب بہت ہو چکا، اس کی مزید اجازت نہیں دی جا سکتی۔ خون خرابے کو روکنے کے لیے سیز فائر ہونا چاہیے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل جنگ میں غیر ملکی کرائے کے سپاہیوں کو اتار رہا ہے۔ اسپین کے ایک اخبار نے یہ دعویٰ کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسپین کی ایک پرائیویٹ آرمی کے سپاہیوں کو جنگ میں اتارا جا رہا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے فارن منسٹرز نے OIC کی ہنگامی میٹنگ بلانے سے اتفاق کیا ہے۔ حسین عامر عبداللہیان اور فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف غزہ میں جنگی جرائم کو روکنے پر زور دیا اور کہا کہ جنگ سے متاثرہ لوگوں کو فوری انسانی مدد پہنچانی چاہیے۔ کچھ دن پہلے OIC نے کہا تھا کہ اسرائیل ہزاروں لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اس انسانی بحران کو فوری حل کرنا چاہیے۔ OIC سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا کہ تیل ابیب جان بوجھ کر ہاسپٹلز، اسکولز، عبادت گاہوں اور یونائیٹڈ نیشنز کے اسکولز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اب کچھ دوسری خبریں۔ چھتیس گڑھ کے پہلے مرحلے کے اسمبلی الیکشنز اور میزورم میں تمام اسمبلی حلقوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ چھتیس گڑھ میں 90 میں سے 20 سیٹوں کے لیے پولنگ ہوئی۔ 20 میں سے زیادہ تر حلقے نکسلائٹ سے متاثرہ علاقوں میں ہیں۔ کسی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں ہے۔ چھتیس گڑھ کے اس مرحلے میں 223 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ ان میں 25 عورتیں ہیں۔ جن اہم امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوا ان میں سابق چیف منسٹر اور BJP لیڈر رمن سنگھ بھی شامل ہے۔ میزورم میں 40 رکنی اسمبلی کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے کاسٹ سروے کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے ریزرویشن کی حد بڑھا کر 65% کرنے کی تجویز پیش کی۔ سروے کی تفصیلات کے مطابق ریاست کے 34% سے زیادہ خاندان غریب ہیں۔ ان کی ماہانہ آمدنی 6,000 روپے سے بھی کم ہے۔ اس سروے میں پتہ چلا کہ 50 لاکھ سے زیادہ بہاری کام کے لیے یا پڑھنے کے لیے ریاست سے باہر ہیں۔ سروے میں کہا گیا کہ اعلیٰ ذاتوں میں بھی کافی غریبی ہے اور ان میں سے 25% سے زیادہ لوگ غریب ہیں۔ مسلمانوں کی اعلیٰ ذاتوں میں سے شیخ برادری کے 49,595 لوگوں کو سرکاری نوکری ہے، جو آبادی کا 0.79% ہی ہیں۔ نتیش کمار نے SC ST اور OBC کے لیے ریزرویشن 50% سے بڑھا کر 65% کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس میں معاشی اعتبار سے کمزور طبقات کے لیے دیے جانے والے 10% ریزرویشن شامل نہیں ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کی سیکیورٹی اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ نتن یاہو نے دی وارننگ، کہا ہوسٹیجز کو چھوڑنے تک جنگ بندی نہیں ہوگی۔ غزہ پر اندھا دھند بمباری جاری، اسرائیلی فوج نے حماس آؤٹ پوسٹ اور حزب اللہ نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کا کیا دعویٰ۔ غزہ بچوں کا قبرستان بن رہا ہے، فوری جنگ روکی جائے۔ UN چیف اینٹونیو گوٹریس کا مطالبہ، سیکیورٹی کونسل کا ایک اور سیشن ناکام۔ رفح کراسنگ سے مزید امدادی ٹرکس پہنچے۔ ریڈ کریسنٹ نے کہا 16 ہاسپٹلز میں فیول ختم، غزہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ کملا ہیرس نے کی UAE اور بحرین کے لیڈرز سے بات چیت، غزہ جنگ کی صورتحال پر غور۔ سعودی ایران فارن منسٹرز نے کیا OIC میٹنگ بلانے سے اتفاق۔ عراق کے اربل میں امریکی اڈے کے قریب 3 ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ اسرائیل نے نیوکلیئر ہتھیار رکھنے کا اقرار کیا، عالمی انسپیکٹرز کو بھیجا جائے۔ رشیا اور ایران نے کیا مطالبہ۔
چھتیس گڑھ کے 20 اور میزورم کی 40 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے، نکسلائٹ سے متاثرہ علاقوں میں ووٹنگ پرامن۔ ریزرویشن کی حد بڑھا کر 65% کر دی جائے، نتیش کمار کی تجویز، کاسٹ سروے کی تفصیلات پیش۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔